اور لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب، ان کے پاس بائبل مقدس ہے، وہ لوکا کی انجیل نکالے اور اس کا دوسرا باب، اور پہلے ایسے ہم تلاوت کریں گے، اس میں ہم سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلا معجزہ کہاں کیا اور کس لیے کیا۔ اس کو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ تیسرے دن کانے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس غیر گئی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ خدا کی کلام کے پڑھے اور سن جانے پر آپ سب کو برکت ملے۔ میں ایمان ہے کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت سی برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، آج ہم سیکھیں گے معجزہ۔ ابھی میں نے بتایا کہ جو کام دنیا میں نہیں ہو سکتا، جو کام لوگ نہیں کر سکتے، وہ خدا یسوع مسیح کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلا معجزہ قانا گلیل میں کیا۔ قانا گلیل میں خدا یسوع مسیح کو ایک شادی پر دعوت دی جاتی ہے اور اس کے شاگردوں کو بھی اس شادی پر بلایا جاتا ہے، ان کو سندیشہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ بھی آئے اور خدا یسوع مسیح کو بھی اس شادی پر لے کر آئے، کیونکہ اس جگہ پر خدا یسوع مسیح نے معجزہ کرنا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر برکت پانی تھی۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، جب میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کو اس جگہ پر بلایا گیا، ایک شادی پر دعوت دی گئی، تو خدا یسوع مسیح اس شادی پر تشریف لے جاتے ہیں، اس جگہ پر آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کی ماں مریم اس جگہ پر موجود ہوتی ہے، اور مریم اس جگہ پر موجود ہوتی ہے اور آپ کو آ کر بتاتی ہے کہ شادی میں بہت سے مہمان آئے ہیں، بہت سے لوگ دور دراز سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس شادی میں بڑے بڑے آدمی آئے ہو، بہت سے بادشاہ آئے ہو، کیونکہ شادی ایک امیر آدمی کی ہو رہی ہے۔ شادی میں اچھے اچھے کھانے پکے ہیں، اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور خدا یسوع مسیح بھی اس جگہ پر موجود ہے اور مریم بھی اس جگہ پر موجود ہے، اور اس شادی میں کھانا تو بہت ہے لیکن میں ختم ہو چکی ہے۔ میرے عزیزوں اور بہن اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ میں کو ایک شراب کہتے ہیں کہ میں ایک شراب ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک شیرہ ہے، جو انگوروں کا شیرہ ہے اس کو میں کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں پی لے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں کو شراب کا نام دیتے ہیں، لیکن میں ایک انگوروں کا شیرہ ہے۔ پچھلے اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں جب لوگوں کی دعوت کی جاتی تھی تو ان کے آگے میں رکھی جاتی تھی، انگوروں کا شیرہ رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پیے، اور وہ ایک لذیذ شربت تھا۔ اور اس جگہ پر جب خدا یسوع مسیح شادی پر جاتے ہیں تو میرے چیزوں شادی پر بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن اس جگہ پر میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ دور دراز جاتے ہیں، لیکن میں کہاں سے کہیں سے نہیں ملتی، اور مریم خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس شادی میں ختم ہو چکی ہے، اگر تو چاہے تو میں پیدا کر سکتا ہے، میں بنا سکتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ابھی میرا ٹائم نہیں ہے، ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا ہے کہ میں اس میں کو بتاؤں۔ لیکن میرے چیزوں خدا یسوع مسیح جواب دیتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں کی تیاری کر رہے ہوں اور میں بنائیں گے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کو پتا ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو یہ ہو جائے گا، اور مریم بھی جانتی ہے کہ یسوع مسیح اس میں کو بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئی ہے، اس کا ایمان ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح کہہ دے گا تو میں بن جائے گی۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں یہ ایسے کام ہے، اگر ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، اگر ڈاکٹروں نے علاج کہہ دیا ہے کہ تمہارا علاج نہیں ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم ایمان رکھیں کہ ہماری زندگی میں معجزہ ہو سکتا ہے، اور معجزہ کرنے کی طاقت اور قوت ایک ہی ہستی ہے، میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح۔ ایک ہی
ہی طاقت ہے، ایک ہی قوت ہے جو معجزہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی خدا یسوع مسیح پر ہماری کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح اس بات کو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس آئی ہے کہ اس شادی میں ختم ہو گئی ہے، تو چاہے تو میں پیدا ہو سکتی ہے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے بھی مٹکے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو ایک جگہ پر لے گئے۔ اس بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے دور میں پتھر کے مٹکے اکٹھے کیے جاتے تھے، ان پتھروں میں ڈالی جاتی تھی مہمانوں کے لیے، تاکہ مہمان جتنی چاہیں پی سکیں اور یہ ختم نہ ہو۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ جتنے بھی مٹکے تمہارے پاس ہیں سب کو ایک لائن میں رکھ دو، ایک لائن میں جوڑ دو، اور ان کے اندر لبالب پانی بھر دو، اوپر تک پانی بھر دو، تاکہ جتنا تمہارا دل کرتا ہے اسے فل کر دو، کیونکہ آج میں پیدا ہوگی اور میں پیدا میرا اور آپ کا خدا ہی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ان کو حکم دیا کہ اس کو ایک لائن میں رکھ دو اور جتنا تمہارا دل کرتا ہے اتنے ہی مٹکے لے آؤ، کیونکہ یسوع طاقت اور قوت رکھتا ہے ہر ایک کام کرنے کی۔ جب میرے اور آپ کے خدا نے مٹکوں پر دعا کی اور جب دیکھا کہ مٹکے پانی سے بھرے ہوئے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ لائن میں رکھ دو۔ جب انہوں نے اس پر برکت چاہی تو عزیزو وہ مٹکے میں سے بھر گئے۔ ہاللیلویہ۔ وہ مٹکے میں سے بھر گئے۔ وہ بہت سے مہمان جو اس میں کو پینا اور چکھنا شروع کر دیے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت لذیذ چیز ہے، یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ تو بڑی بڑی محفلوں میں ملتی ہے، یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے جو آپ نے پیش کی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئے کہ خدا یسوع مسیح معجزہ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم بھی ہماری زندگی میں بھی کام رکے ہوئے ہیں جس سے پریشان ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے، جو دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے، ہم دعا میں خدا سے مانگ سکتے ہیں، اے خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ اے آقا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو میرے زندگی میں کام کرے گا، کوئی میرے کام چھوڑ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو عزیزو، تو ان کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم نئے اعلان نامے پر دیکھیں تو انجیلوں میں لکھا ہے جتنے بھی لوگ اس کا کلام سنے آتے تھے اس نے سب کو مبارک کہا ہے۔ اپنے زبان جو ہے تو یسوع مسیح نے سب کو کہا ہے کہ سب مبارک ہے، اور آپ سب کو خدا یسوع مسیح نے اپنے بہن اور بھائی کہا ہے۔ اگر ہم نئے اعلان میں انجیل میں دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں کلام پیش کر رہے تھے، ابھی بھائی صاحبوں نے بھی بتایا کہ جب خدا یسوع مسیح ہیکل میں کلام پیش کر رہے تھے اور اس کے شاگرد نے کہا کہ اے استاد تیرے پاس بہن اور بھائی آئے ہیں تو سے ملنے کے لیے، یا خدا یسوع مسیح نے کلام کو چھوڑ کر اپنے بہنوں اور بھائی سے ملنا شروع کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بہن اور بھائی وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا یسوع مسیح کے بہن اور بھائی ہیں جو اس کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالے کو دیکھیں گے، آج ہم خدا کے معجزے کو دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح جو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیں بھی طاقت اور قوت دینے کی وہ برکت دے سکتا ہے۔ تو آج جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ لوکا کی انجیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 11 سے ہم تلاوت کریں گے۔ تو یسوع مسیح نے مردے کو زندہ کیا، سب لوگ یسوع مسیح کے اس معجزے کو دیکھ کر اسے سجدہ کیا اور اسے جانا کہ یہ نشان زندہ ہے۔ ان کے پاس خدا کا کلام ہے، خدا ان کے کلام کو دیکھیں اور بولیں گے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 11 باب اور اس کا 7 باب اور اس کی 11 سے تلاوت کریں گے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خدا ان کو ترس آیا اور اسے کہا کہ مت کرو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور مردہ اٹھا اور بیٹھا اور بولنے لگا۔ اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔
جو ان کے بڑھ جانے پر ہم سب کو برکت ہو۔ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، لوکا کی انجیل میں 7 بات اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، جب خدا یسوع مسیح ایک فاٹک کے قریب جا رہے تھے اور اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے۔ خدا یسوع مسیح ایک نائن نام شہر کے قریب گئے، منادی کرتے کرتے وہ ایک شہر کے پاس جاتے ہیں اور شاگرد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دور سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور ایک عورت جنازے کے ساتھ روتی روتی پاس ساتھ چلتی ہوئی جا رہی ہے، اور خدا یسوع مسیح اس عورت کو دیکھ کر اس پر ترس آیا۔ وہ عورت ایک بیوہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی جو بیوہ ہو جاتی ہے، اور بیوہ کو اس دنیا میں وقت گزارنا اور ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو لوگ تانے اور میرے مارتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھیں کہ اس کے پاس ایک بیٹا ہے، اگر اس کا بیٹا بھی اس سے چھین گیا اس بیوہ کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیزو، جب وہ بیوہ تو بیٹا جوان ہے، اب اس کا سہارا ہے، اب اس کو وہ باہر سے لے کر آتا ہے تو اس کے لیے روٹی یا پیسے لے کر آتا ہے کہ میری ماں گھر میں بیٹھی ہے، میری ماں گھر میں پڑی ہوئی ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، پہلے شوہر کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، اب ماں اپنے گھر میں اکیلی پڑی ہوئی اپنے بیٹے کے سہارے پر بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اور میں چیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر بیٹے کی گھر میں لاش آئے تو ماں کے دل میں کیا گزرے گی؟ ماں کے دل میں کیا گزرے گی؟ تو میرا تو پہلے شوہر مر گیا ہے اور میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی خدا نے مجھ سے چھین لیا ہے، اب ماں رونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایک نائن شہر میں ایک بیوہ رہتی ہے جس کا شوہر پہلے مر چکا ہے، اب اس کا بیٹا ہی اس کا سہارا ہے، لیکن وہ بھی بیٹا اس سے دور چلا گیا ہے۔ اب ماں رو رہی ہے، ماں چیخ مار رہی ہے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مجھ سے چھین گیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا زندہ خدا ہوتا ہے، جو اپنے حکم کو پورا کرتا ہے، جو اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اب ماں رو رہی ہے، چیخ مار رہی ہے، اب در بدر لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی میرا سہارا بنے تو اس کا، تاکہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میری چیزوں جو مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مردہ ہے۔ اس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خاک کو خاک کے حوالے کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان ایک مٹی ہے، جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے تو وہ ایک مٹی بن جاتی ہے۔ اب وہ اس کا بیٹا ایک مٹی بن چکا ہے، اب خاک بن چکا ہے، اب اس سے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اب وہ رو رہی ہے اور ہر کسی کے آگے جھک رہی ہے، منتیں کر رہی ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو کوئی اٹھائے، میرے بیٹے کو کوئی کھڑا کرے، لیکن کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی جان نہیں ڈال سکتا۔ لیکن ایک ہی شخص ہے، ایک ہی خدا ہے جو انسان کو زندہ کرتا ہے، میرا اور آپ کا یسوع المسیح۔ ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی قوت ہے۔ جب یسوع مسیح جگہ سے گزر رہے اپنے شاگردوں کے ساتھ منادی کرتے ہوئے شہر میں شہر وہ آگے آگے جاتے ہوئے، اور جب نائن شہر کے ایک فاٹک پر وہ تشریف لاتے ہیں، اس جگہ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جنازے کو دور سے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس جنازے کو ایک چارپائی کو اٹھائے ہوئے ایک مردہ کو لے آ رہے ہیں، قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ایک بوڑھی عورت جو چلنے میں بھی جس کو دشواری ہو رہی ہے، وہ چل نہیں سکتی کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا شوہر پہلے مر چکا ہے، اب ایک ہی سہارا ہے، وہ بھی چھین گیا ہے، اب وہ پریشان ہو چکی ہے، اور وہ رو رو کر، ہو سکتا ہے کہ وہ رو رو کر اپنے آپ کو خوش کر لے، کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا بیٹا، اس کا شوہر جو پہلے فوت ہو چکا ہے، پہلے مر چکا ہے، اب ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مر گیا ہے، اب اس کے دل میں کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا حال کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اب وہ چارپائی اٹھا کر لوگ لے آ رہے ہیں، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ہم قبرستان پر لے کے جاتے ہیں، مردے کو مردوں کے حوالے کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وہ خاک ہے، اسے خاک میں لٹانے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، اس لڑکے کو، اس بیوہ کے بیٹے کو اٹھا کر وہ لے آ رہے تھے، اور جب یسوع اور اس کے شاگرد
منادی کرتے ہوئے اس شہر میں نئے شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے دور سے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے اور ایک عورت جو جنازے کے ساتھ ساتھ رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، پریشانی کی حالت ہے، مشکل میں ہے، اب وہ لوگوں کی منتیں کر رہی ہے، لوگوں کے آگے جھک رہی ہے کہ کوئی میرے بیٹے کو اٹھائے، کوئی میرے بیٹے کو بتائے، تیری ماں رو رہی ہے، تیری ماں تجھے بلا رہی ہے۔ لیکن میرے چیزوں، مردہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، مردہ کبھی دیکھتا نہیں ہے، مٹی کبھی بات نہیں کرتی، لیکن جب یسوع مسیح اس جنازے کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو یسوع مسیح جب اس عورت پر تو یسوع مسیح کی نظر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانچ لیتا ہے، وہ اپنے ذہنوں کو پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی خواہشوں کو جانتا ہے کہ اس کو کیسی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور آج بھی جگہ پر موجود ہے اور آج آپ سب کو چھونے کو ہے اور برکت دینے کو ہے۔ جب یسوع مسیح نے اس بیوہ کے بیٹے کی لاش کو دیکھا، اس مردے کو دیکھا، اس نے حکم جاری کیا، اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس جنازے کو روکو، اس جنازے کو روکو، اور شاگرد جا کر اس جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس جنازے کو روکا اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گئے۔ تو تم کون ہوتے ہو اس جنازے کو روکنے والے؟ ہم جنازہ دفنانے جا رہے ہیں، اس مردے کو مردوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، تم نے اس جنازے کو کیوں روکا؟ کیونکہ تم کون ہوتے ہو؟ لیکن جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، جب انہوں نے، کیونکہ سب خدا یسوع مسیح کی شہادت کو جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ یسوع مسیح اسے زندہ کر سکتا ہے، اسے کے اندر مردے کے اندر جان ڈال سکتا ہے۔ جب اس عورت نے خدا یسوع مسیح پر غور کیا، جب خدا یسوع مسیح کو دیکھا کہ یسوع مسیح جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ عورت خدا یسوع مسیح کے پاس آئی اور رونا شروع ہو گئی، اسے بتانا شروع ہو گئی کہ میں ایک بیوہ ہوں، میرا شوہر پہلے مر گیا ہے، اب میرا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی چھن گیا ہے، تو زندہ کر سکتا ہے، تو اس میں جان ڈال سکتا ہے، تو چاہے تو مردہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس مٹی کو انسان بنا سکتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع میں طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح جب خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو دیکھا کہ یہ عورت باقی ہی اس کا شوہر پہلے، خدا یسوع مسیح جانتا ہے، خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس کا شوہر پہلے مر گیا ہے، اب اس کے پاس ایک ہی سہارا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اکلوتا تھا۔ اکلوتا ہم اسے کہتے ہیں جو ایک بیٹا ہو اور وہ بھی چھین جائے تو میرے چیزوں، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب درد رکھتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی جوان ہو، اگر 20 یا 30 یا 25 سال کا ہو، وہ اگر وفات پا جائے تو ہمارے دلوں میں کیا گزرتی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میرا ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی مجھ سے چھین گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے روتے ہیں، ہماری آنکھیں کیسے روتی ہیں۔ جب یسوع مسیح نے اس عورت کو دیکھا کہ یہ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا اور خدا یسوع مسیح نے اس جنازے کو حکم دیا، اپنے شاگردوں کو کہا اس جنازے کو روکو۔ جب خدا یسوع مسیح اس چارپائی کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا مرا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح اسے حکم دیتے ہیں کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، اٹھ اور کھڑا ہو جا، اور وہ اسی طرح اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ایک کام نہ ہو اور جب وہ ہو جائے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ خدا یسوع مسیح نے معجزہ کیا اور وہ لڑکا اسی ٹائم جی اٹھا اور اس نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب اگر ہماری زندگی میں بھی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر میں آپ سب بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، سب نے ایک دن اس جانے پانی سے پوچھ کرنا ہے، کیونکہ جو انسان آیا ہے اس نے جانا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا بھی ایک وقت ہے، ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ اگر انسان دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر ہماری فیملی ہمارے گھر میں کوئی انسان ہو یا وہ مر جائے تو ایک دم سے وہ زندہ ہو جائے، ہمارے دلوں میں کیا ہو، ہم خوشی سے ناچنا شروع ہو جائیں، خوشی سے گیت گانا شروع ہو جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے اسے زندہ کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ جب خدا یسوع مسیح نے اس بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا تو بیوہ خوشی سے ناچنا شروع ہو گئی، گیت گانا شروع ہو گئی کہ خدا نے میرے بیٹے کو زندہ کیا۔ اور اس کے شاگرد اسے دیکھ کر ایمان لائے اور بہت سے لوگ اسے
ایک پر ایمان لائے اور اسی طرح انہوں نے خدا یسوع مسیح کا بھی سجدہ کیا اور جانا کہ یہی نجات ہے۔ اگر آج ہم بھی ایمان کے ساتھ خدا یسوع مسیح سے کہیں گے میں نہیں جانتا لیکن خدا ضرور جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیسے بھی کام ہے، جیسے بھی مشکل ہے، اگر ہم ایمان رکھیں گے کہ یہ کام ہو جائے گا تو خدا آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ ہالیلویا۔ اسی طرح ہم نے آج قرآن کے کلام میں سیکھا ہے کہ موعظہ اسے کہتے ہیں جو کام نہ ہو اور دعا کے وسیلہ سے ہو جائے اسے کہتے ہیں موعظہ۔ بہت سی وہی ہم نے سنی، جیسے اس جگہ پر لوگ وہی دیتے ہیں خدا کے ہاتھ سب مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے بہنوں اور بھائیوں میں ایسے بھی پریشانیاں مشکل ہوتی ہیں تو خدا وہ کرتا ہے، نہ میں کرتا ہوں نہ خدا کی بات میں کرتا، لیکن ہم اس کی انتظار کر سکتے ہیں، اس کے آگے محنت کر سکتے ہیں خدا کے آگے کہ خدا یہ بندہ بیمار ہے یا مشکل میں ہے تو خدا میں تیرے خادم ہوتے ہیں، میں تیری خادمہ ہوتے ہیں، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یہ برکت پائے، یہ رہائی پائے، یہ تسلی پائے، تو خدا اپنے خادموں کی دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ہالیلویا۔ تو ہمارے درمیان فرینڈز پہلا ہے وہ گواہی پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے۔